بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسیرا میں آپ کی ٹیچر مس نگارش بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آج آپ لوگوں کا ہے جی باب دوم۔ آج آپ لوگ باب دوم میں پڑھیں گے قرآن مجید۔ اس میں آپ کا سبق نمبر 1 ہے قرآن مجید کا تعارف۔ ٹھیک ہے، اب قرآن مجید کے تعارف میں آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ لو کہ قرآن مجید کا کیا مطلب ہے۔ قرآن مجید کا جو لفظ ہے وہ قرآن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ ٹھیک ہے، اور اب پھر اس میں ہم لغوی معنی پڑھیں گے، قرآن مجید کا تعارف پڑھیں گے، قرآن مجید کے تعارف میں ہم شان نزول پڑھیں گے، آخری کتاب پڑھیں گے، زبان، دورانیہ، پارے، صورتیں، سجدے، مکی مدنی صورتیں۔ پھر ہم قرآن مجید کے نام پڑھیں گے، اس میں ذاتی نام ہے اور صفاتی نام ہے۔ پھر قرآن مجید کی خصوصیات میں سراپا، ہدایت، حق و باطل میں تمیز کرنے والی، دلوں میں گھر کرنے والی، اور پھر ہم آخر میں حرف آخرت۔ ٹھیک ہے، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ قرآن مجید کا لفظ قرآن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اب ہم آتے ہیں لغوی معنی کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو لغوی معنی بھی اس کے یہی ہیں کہ قرآن مجید کا لفظ قرآن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اب ہم دوسری ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں، قرآن مجید کا تعارف۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے تعارف میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، پھر بتاتی ہوں کہ ہم کیا پڑھیں گے۔ شان نزول، آخری کتاب۔ ٹھیک ہے، زبان کیا ہے، اس کا دورانیہ کتنا تھا، یعنی قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا، اس میں کتنے پارے، کتنی صورتیں اور کتنے سجدے ہیں، اس کے لیے مکی اور مدنی صورتیں کتنی ہیں، اور ان کو مدنی اور مکی صورتیں کیوں کہا جاتا ہے۔ اچھا بچوں، سب سے پہلے ہم قرآن مجید کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح نازل ہوا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے 2 دور ہیں، ایک لوح محفوظ سے بیت العزت تک۔ ٹھیک ہے، جیسے فرشتوں کا خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حج کرتے ہیں، اور قیامت جو فرشتہ ایک بار اس خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو قیامت تک دوسری بار اس کی باری نہیں آتی۔ اور دوسرا دور بیت العزت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے تک کا ہے، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، اور اب جو ہمارے پاس قرآن پاک جو کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ پھر ہم آتے ہیں آخری کتاب کی طرف۔ ٹھیک ہے، آخری کتاب میں ہے جی قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ ایک مقدس کتاب ہے، اور قیامت تک آنے والوں مسلمانوں کے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے زبان۔ اب ہم آتے ہیں زبان۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن مجید کس زبان میں لکھا ہے؟ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے، اور جو عرب کے رہنے والے لوگ تھے وہ بھی عربی سمجھتے تھے اور بولتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے دورانیہ۔ ہمارے پاس آتے ہیں دورانیہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کتنے دور میں نازل ہوا۔ سارے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں نازل ہوا۔ اب آتے ہیں پارے، صورتیں اور سجدے۔ قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اور 14 سجدے اور 7 منزلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی طرف۔ تو بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مکی صورتوں کی تعداد ہے وہ 87 ہے، کیونکہ مکہ میں زیادہ تر وقت گزرا تھا، اور مدنی صورتوں کی تعداد 27 ہے۔ یوں کل ملا کر صورتوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 114۔ مکی صورتوں میں اللہ کی وحدانیت اور عقائد پر زور دیا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں شرعی مسائل پر زور دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کے نام۔ قرآن مجید کے افضال 114 صورتیں ہیں، اور 14 سجدے اور 7 منزلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی طرف۔ تو بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مکی صورتوں کی تعداد ہے وہ 87 ہے، کیونکہ مکہ میں زیادہ تر وقت گزرا تھا، اور مدنی صورتوں کی تعداد 27 ہے۔ یوں کل ملا کر صورتوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 114۔ مکی صورتوں میں اللہ کی وحدانیت اور عقائد پر زور دیا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں شرعی مسائل پر زور دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کے نام۔ قرآن مجید کے اب ذاتی نام کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں قرآن پاک، قرآن مجید اور قرآن حکیم۔ اور صفاتی نام کیا ہیں؟ صفاتی نام میں آتا ہے جی الفرقان، الذکر اور الشفا۔ سب سے پہلے الفرقان دیکھیں کیا ہے۔
فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک سچ اور جھوٹ کو واضح کرتا ہے، اس لیے اس کو الفرقان کہا جاتا ہے۔ پھر ہے الذکر، دوسری ہیڈنگ کی طرف ہم آتے ہیں۔ قرآن پاک کا جو ایک نام ہے الذکر بھی ہے، جس کا مطلب یاد دہانی اور نصیحت کے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، جس طرح گزشتہ قوموں کے حالات بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور نیکی کا رستہ اختیار کریں۔ پھر ہے شفا، الشفا ہے جی قرآن مجید کا ایک نام الشفا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کہ قرآن انسان کو حسد، بغض اور کینہ جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں آپس میں جوڑ کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی خصوصیات کی طرف کہ قرآن مجید اس میں سب سے پہلے سراپا ہدایت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے حق و باطل میں تمیز کرنے والی، کہ یہ جھوٹ اور جو سچ ہے اس کا فرق واضح کرتی ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے نا، اس میں ہمیں ہر چیز واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ پھر ہے دلوں میں گھر کرنے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ ایک مشہور واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق تھے، تو جب وہ انہیں پتہ چلا کہ جب وہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، تو انہیں رستے میں خبر ہوئی کہ ان کے بین اور بینوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہ ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، تو جیسے انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو ان کا دل ایک دم سے نرم پڑ گیا اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کو سننے سے ایسے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، ہر کسی کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر فاروق تلاوت سن کے مسلمان ہو گئے تھے، حالانکہ وہ کتنے سخت تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہے حرف آخر، ٹھیک ہے، حرف آخر میں ہمارے پاس ہے جی، اب یہ جو سارا آپ نے پڑھا ہے نا، اس کا نچوڑ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اب آپ نے یہ سارا جو آپ نے لیکچر سنا ہے، اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس میں جو پچھلی کتابیں ہیں وہ جتنے بھی صحیفے آسمانی کتابیں تھیں اور جو صحیفے تھے وہ سب مسح ہو چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری بھی دنیا و آخرت سمجھ سکے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس لیکچر کو غور سے سننا ہے، پھر اس کی ریڈنگ کرنی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر جو میں نوٹس آپ کو بھیج رہی ہوں آپ نے وہ کاپی پہ لکھنے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔